18 لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا مشن، وزیر اعظم کا ریسکیو آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم۔ شہر قراقرم و ناران بابوسر چلاس شاہراہ کی بحالی کی ہدایت، کہا آنے والے مانسون سپیلز کے لیے این ڈی ایم اے اور دیگر ادارے مشترکہ لائحہ عمل بنائیں۔ پھنسے ہوئے مسافروں کو رہائش اور خوراک سمیت ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ C-130 طیارہ آج علاقے میں پھنسے سیاحوں کو اسلام آباد لائے گا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شہر قراقرم کئی جگہ سے اب تک بند، ہزاروں سیاح پھنس گئے، انفراسٹرکچر تباہ، سڑکیں بہہ گئیں، پل ٹوٹ گئے۔ لودھنا کی فیملی سمیت جاں باک افراد کی میتیں آبائی علاقوں کو بھجوا دی گئیں۔ بچ جانے والے کمسن نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا، کہا ابو دوسروں کو بچانے کے لیے دریا میں کودے، دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں بہہ گئے۔ اسلام آباد میں تند و تیز ریلے کی نظر ہونے والے کار سوار باپ بیٹی کا سراغ نہ مل سکا۔ سرچ آپریشن آج پھر شروع ہوگا۔ مانسون کا دھواں دھار سپیل جاری، لاہور، جہلم، اٹک، لیا اور میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش۔ ایبٹ آباد اور ہری پور کے ندی نالوں میں طغیانی، بنیر کے گرڈ اسٹیشن میں پانی داخل، ضلع بھر میں بجلی بند، مرکزی سڑک متاثر۔ این ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ 26 جون سے 23 جولائی تک مجموعی اموات 252 ہو گئی۔ بارشوں کا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر خاتون اور مرد کے قتل کا ہائی پروفائل کیس، مقتولہ بانو کی والدہ نے قبیلے کے سردار کو کلین چٹ دے دی۔ ویڈیو پیغام میں کہا کوئی جرگہ نہیں ہوا، گھر والوں نے خود فیصلہ کیا۔ احسان اللہ بیٹی کا ہمسایہ تھا، بانو کو بھگا کر لے گیا اور 25 دن بعد واپس لایا، پھر آتے جاتے بیٹوں کو اکساتا اور دھمکیاں دیتا تھا۔ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ملزم سردار شیرباز ساتکزئی اور بشیر احمد کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کی شانتی چل بسی، 20 سال کی لڑکی کو شوہر نے شادی کی رات بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسپتال میں 1 ماہ تک زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد شانتی دم توڑ گئی۔ شوہر اشوک گرفتار، ریپ اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ سوات کے مدرسے میں 12 سال کے طالب علم پر بدترین تشدد اور ہلاکت کا کیس، پولیس نے نامزد 10 اساتذہ کو حراست میں لے لیا۔ 2 مرکزی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے، تلاشی کے دوران مدرسے سے تشدد میں استعمال ہونے والی لاٹھیاں اور زنجیریں برآمد۔ خیبر پختونخوا میں فاتح انضمام کا تجربہ ناکام، اب حکومت کے پاس واپسی کا راستہ نہیں۔ انضمام کے خاتمے یا الگ صوبے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا مذہبی جماعتوں کی اے پی سی سے خطاب، کہا آج بھی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، کہیں ریاست کی رٹ نظر نہیں آتی۔ 4 گھنٹوں میں بھارت کو زیر کیا، دہشت گرد 40 سال سے کیوں کنٹرول نہیں ہو رہے؟ سابق فاٹا کا انضمام ختم نہیں کیا جا رہا، تمام افواہیں بے بنیاد، وفاقی وزیر امیر مقام کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کمیٹی نے واضح کر دیا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں جرگہ سسٹم اور سول انتظامیہ کو مضبوط بنانے پر غور، ضم اضلاع سے متعلق سفارشات صوبائی حکومت کو ارسال کی جائیں گی۔ پاکستان کو ایک بار پھر بھارت کو بامعنی مذاکرات کی پیشکش، وزیر اعظم سے برطانوی کمشنر کی ملاقات، شہباز شریف کی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے کردار کی ستائش، پی آئی اے پروازوں کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا تجارتی مذاکرات دونوں فریقین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط، ڈیوٹی 60% سے کم کر کے 27% کر دی گئی۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کے مطابق دونوں ملک معاشی تعاون اور 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر متفق ہیں۔ پاکستان کی زیر صدارت سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین پر مباحثہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، ہر طرف بھوک کے ڈیرے ہیں، سلامتی کونسل کردار ادا کرے، فوری جنگ بندی اور امداد تک بلا رکاوٹ رسائی کا مطالبہ، فلسطینی مندوب کا عالمی برادری سے جنگ بندی کروانے کا مطالبہ۔ غزہ میں خوراک کی کمی سے 2 روز میں 25 اموات، اسرائیل کی بمباری میں خاتون صحافی اہل خانہ سمیت شہید، خان یونس اور رفح پر بھی حملے، 113 شہادتیں،
لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، عالمی رہنما آواز بلند کریں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کی اپیل، لندن کے میں صادق خان کا فلسطین کو خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ بانی کا حکم، آخری بار سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرست بیرسٹر سیف نے دی۔ ہم نے الیکشن خرید و فروخت کے بغیر کرائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مشال یوسف زئی کا نام بانی نے دیا، انہوں نے ہی عرفان سلیم کو ڈراپ کر کے نور الحق کو آگے کیا۔ رہائی کی خبر سن کر خوشی ہوئی، دیگر ساتھی بھی بے قصور ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا رد عمل، یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قیادت سنبھالیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا موقف، بیرسٹر علی ظفر کا سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ پی ٹی آئی ارکان کی پنجاب اسمبلی کے احاطے میں بیٹھک، ملک احمد بھچر کی سزا پر تحفظات کا اظہار۔ 26 نومبر کے احتجاج کیس میں عارف الوی، علی امین اور اسد قیصر سمیت دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سزائیں سیاسی بنیاد پر نہیں، شواہد پر دی گئی۔ تحقیقات کے دوران ثابت ہوا پی ٹی آئی رہنما کارکنوں سے رابطے میں تھے، سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پی ٹی آئی کو جواب۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے 9 مئی واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دی۔ 9 مئی واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، ایک اور سزا آنا باقی ہے، شرجیل میمن کا رد عمل۔ وزیر اعظم نے دوسری بار نئی سولر پالیسی پر عمل درآمد روک دیا۔ شہباز شریف کی سولر پالیسی کی منظوری سے پہلے شراکت داروں سے مشاورت کی ہدایت۔ پاور ڈویژن نے سولر نیٹ میٹرنگ بائی بیک ریٹ 27 سے کم کر کے 11 روپے کرنے کی تجویز دی۔ حکومت کے کہنے پر چینی کی درآمد کے لیے ٹیکسز کو 18 سے کم کر کے 0.25% کیا گیا۔ چیئرمین ایف بی آر کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ کی زیر صدارت اجلاس۔ رانا تنویر کی ذخیرہ اندوز شوگر ملز کو وارننگ، سٹاک فوری مارکیٹ میں لانے کی ہدایت۔ ہماری تجاویز پر کرنسی سمگلرز کے خلاف چھاپے شروع، ڈالر کی قیمت گرنے لگی۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان کہتے ہیں اسٹیٹ بینک نے انٹر بینک سے ڈالر خریدنا بند کر دیا، ڈالر کا ریٹ مزید کم ہوگا، کریک ڈاؤن جاری رہا تو ڈالر 250 روپے تک آ سکتا ہے۔ رحیم یار خان میں پولیس کا کچے کے علاقے میں آپریشن، 7 ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈی پی او کے مطابق ایک ڈاکو قربان لٹھانی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ سرنڈر کرنے والے تمام ڈاکو کئی مقدمات میں مطلوب تھے۔ راہل گاندھی کی مودی پر لفظی الغار، سوالوں کی بوچھاڑ، بولے صدر ٹرمپ نے 25 بار کہہ دیا ہم نے سیز فائر کرایا، لیکن مودی جی میں یہ بولنے کی ہمت نہیں، حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا، حکومت نے خارجہ پالیسی کی دھجیاں اڑا دیں، آج کوئی ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا۔ بھارتی ہٹ دھرمی مسترد ایشین کرکٹ کونسل کی سالانہ میٹنگ آج ہوگی۔ اے سی سی کے سربراہ محسن نقوی صدارت کریں گے۔ ایشیا کپ کے انعقاد اور دیگر ایشوز پر بات چیت ہوگی۔ بھارتی بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا اجلاس میں ورچوئل شرکت کریں گے۔ ڈھاکہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب، محسن نقوی کی بھی شرکت۔ ایشین کرکٹ کونسل کے بورڈ ممبران سے بھی ملاقات۔ اور شاہینوں پر وائٹ واش کی تلوار، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 آج ہوگا، قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، سفیان مقیم اور ابرار احمد کی شمولیت متوقع، بنگال ٹائیگرز کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔